السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم سر سید احمد خان کا جو انشیہ ہم پڑھ رہے تھے خوش آمد، اسی کتاب سے ہم آخری صفحے پر جو آپ کی گرامر کا پورشن ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ وہاں پر آپ کا حروف جار کے متعلق پوچھا گیا ہے، تو ہم اس کو بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، وہاں سے ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے آگے آئیں گے تاکہ ہمیں جو کچھ چیزیں پہلے سے یاد ہیں یا پڑھی ہوئی ہیں ان کو ہم ایک ریوائز کر سکیں۔ تو اس لیکچر میں، اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے حروف کسے کہتے ہیں، اسم اور فعل کیا ہے، کلمے کی کتنی اقسام ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حروف تہجی۔ حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ اردو میں حروف تہجی الف بے سے لے کر یہ تک ہیں، جس طرح سے انگلش میں، انگریزی میں لیٹرز ہوتے ہیں، الفابیٹس جس کو ہم کہتے ہیں، A to Z۔ یہاں پر 39 حروف تہجی ہیں، اگرچہ بعض کتابوں میں 38 یا 40 کی تعداد بھی ہے، کیونکہ کچھ حروف جیسے ہا ہے، حمزہ ہے، یا ہے، ان کے درجہ بندی میں اختلافات ہیں۔ حروف تہجی مل کر لفظ بناتے ہیں، اور لفظ حروف کے ایسے بامعنی مجموعے کو کہتے ہیں جس سے کوئی معنی ظاہر ہو۔ دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں، جیسے اگر ہم کتاب دیکھتے ہیں، لفظ کیف تے الف بے، یہ 3 حرف ہیں، کیف تے الف بے، 4 حروف بن کر کتاب بناتے ہیں۔ اسی طرح سے قلم، اگر ہم دیکھیں گے قلم کو، قاف لام میم، قلم، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3، قاف لام اور میم، ٹھیک۔ اب حروف مل کر کیا بناتے ہیں؟ لفظ بناتے ہیں، اور لفظ آگے چل کر جب 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ملیں گے اور وہ بنائیں گے جملے۔ اب انہی جملوں میں ہمیں حروف جار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اسم اور فعل کیا ہے۔ اردو قواعد میں حروف اس کلمے کو کہتے ہیں جو خود مستقل معنی نہ رکھتا ہو، بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی پیدا کرتا ہو۔ مثلا میں، یہ حروف ہیں، میں، سے، پر، تک اور لیکن۔ جیسے ہم اس کو دیکھیں گے، علی سے ملو، یہ جو حروف ہیں، یہ جیسے اگر ہم خالی علی ملو لکھیں گے تو اس کا کچھ معنی نہیں آئے گا، تو اس کے درمیان میں ہم علی کو، یہ اسم ہے علی، اس کو ملائیں گے سے، اور تب جا کر ہمیں ایک سینٹینس پورا بنتا ہے، جملہ بنتا ہے۔ علی سے ملو، کتاب میز پر رکھو۔ اب یہ خالی پر رکھو، کیا رکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، جب تک اس کے ساتھ اسم بھی نہیں جڑے گا تب تک یہ آگے معنی پورا نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح لفظ کے 2 اقسام ہیں، ایک کلمہ اور محمل۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں، جیسے کتاب، قلم، روٹی، چراغ، شام، صبح، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حروف، یہ سب یہ لفظ کیا ہیں؟ کلمہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کے کوئی معنی ہو۔ اور محمل کس کو کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، جیسے کتاب سے ہم وتاب جوڑ دیتے ہیں، کتاب وتاب، روٹی ووٹی۔ جو یہ وتاب ہے، یہ ووٹی ہے، یہ قلم ولم کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں جن کے کوئی معنی نہ ہو، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محمل، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کلمے کے 6 اقسام ہیں۔ کتنے اقسام کلمے کے ہیں؟ یہ جو ہم نے کلمہ اوپر پڑھا، اس کے کتنے اقسام ہیں؟ 6۔ اس میں اسم ہم کہتے ہیں نون کو، کس کو کہتے ہیں؟ نون کو۔
اور ضمیر کہتے ہیں پرونون کو، انگلش میں پرونون ورڈ ہے۔ اسی طرح فیل کہتے ہیں صفت کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو، ایڈجیکٹو، اور فیل کہتے ہیں ورب کو، کس کو کہتے ہیں؟ ورب کو۔ متعلق فیل، ایڈورب اور حروف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج ہم صرف نون، پرونون اور ورب کو تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے، بعد میں جب ہم یہ گرامر کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم مکمل گرامر پڑھیں گے، تو وہاں پر ہم اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے اچھی طریقے سے اس کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھیں گے، کیونکہ ہمارا اس ٹائم ٹارگٹ ہے حروف جار، تو ہم اسی کے متعلق یہاں پر بات کریں گے۔ وہ کلمہ جو کسی شخص یا چیز کا نام ہو اس کو ہم نون کہتے ہیں، نیمنگ ورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، نیمنگ ورڈز۔ جو پلیس، کسی جگہ کا، کسی انسان کا، کسی شخص کا یا کسی چیز کا نام ظاہر کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون۔ تو اردو میں اس کو کہتے ہیں ہم اسم، ٹھیک ہے۔ جیسے مسجد، مندر، لڑکا، لڑکی، کتاب، موہن، گنگا، اسماعیل، شبیر، کرسی، گھر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ بولا جاتا ہے اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، تو انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرونون کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پرونون۔ جیسے ہی، شی، اٹ ہم یوز کرتے ہیں، ہی، شی اور اٹ، دے، یہ والے لفظ جو ہم کرتے ہیں یوز کس کی جگہ کرتے ہیں؟ کسی نام کی۔ جیسے ہم پہلے لکھتے ہیں ساجد از اے اسٹوڈنٹ، ہی، اب یہاں پر ساجد ہم دوبارہ نہیں لکھیں گے، تو اس کی جگہ ہم پرونون کا استعمال کریں گے، یعنی اسم کی جگہ ہم ضمیر کا استعمال کریں گے۔ کس کا استعمال کریں گے؟ ضمیر کا استعمال کریں گے، تو اسی کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم، تم، وہ، میں، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم ایڈجیکٹو کی بات کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں صفت۔ وہ کلمہ جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سرخ، سفید، بڑا، چھوٹا، اونچا، نیچا۔ جیسے ہم یہاں پر کہیں گے دس از اے کیٹ، یہ ایک بلی ہے، اس میں یہ آ گیا اسم نون، یہ آ گیا آرٹیکل، اور یہ آ گیا ورب جس کو ہم فعل کہیں گے، یہ اس کا سبجیکٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں دس از اے بلیک کیٹ، یہ ایک کالی بلی ہے، تو یہ جو کالی بلی ہے یہ کیا اس کے سبجیکٹ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ اس کی صفت بتاتی ہے، اس کی خاصیت بتاتی ہے، یہ کیا ہے؟ بلیک کیٹ ہے، تو اس کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں صفت۔ کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا چیز کا کام ظاہر ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہو، یہ اس کو ہم ورب کہتے ہیں، فعل۔ کیا کہتے ہیں؟ ورب۔ تھوڑا انگلش ٹائپنگ میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اس کو ورڈ میں ٹائپ کیا تو وہاں پر آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو ورب کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہم پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی بات کرتے ہیں، اور پاسٹ کے پھر آگے سے الگ اس کی ہوتے ہیں، جیسے پاسٹ انڈیفینیٹ، پاسٹ کنٹینیو، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اردو میں بھی ہے ایسے فعل، ایسے کلمہ جو کسی شخص کے کام کو ظاہر کرے اور کوئی نہ کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اسکول جاتا ہوں، یہ ایک، اگر ہم انگلش میں دیکھیں گے اس کو، یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، تو یہاں پر ایک عادت کی کوئی ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے میں اسکول جا رہا ہوں،
میں اسکول جاؤں گا، تو یہ ماضی یہ فیوچر کی بات کرتا ہے، مستقبل کی بات کرتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ حال یعنی پریزنٹ، مستقبل فیوچر، اور ماضی کی بات اگر کریں گے ہم پاسٹ کی بات کریں گے، گزرے ہوئے زمانے کی بات. ٹھیک ہے. مرکب، اب یہاں پر آپ کے سلیبس میں، آپ کی اس بک میں جہاں پر خوش آمد ہم نے پڑھا تھا، اس کے آخری صفحات میں گرامر کا جو پورشن ہے وہاں پر ہے مرکب کسے کہتے ہیں، اور مرکب جار اور حروف جار. تو مرکب دو یا دو سے زیادہ کلموں کی ترکیب کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کی دو اقسام ہیں، کیا کیا ہے؟ مرکب ناقص اور مرکب تام. اب مرکب ناقص کیا ہے؟ مرکب ناقص وہ جز یا کلمہ ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب معلوم نہ ہو اور وہ مزید سننے کا منتظر رہے. جب مطلب پورا کرنے کے لیے وہ اور الفاظ کا یعنی اور ایڈیشنل ورڈز کا الفاظ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر مرکب ناقص کس کو کہیں گے ہم؟ کالی بلی. اب کالی بلی سے کیا سمجھے آپ کو سینٹینس پورا سمجھ نہیں آیا. اگر میں آپ کو کہوں گا یہ کالی بلی، تو آپ کیا سمجھو گے؟ یہ سر جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کالی بلی کیا کہہ رہے ہیں؟ کالی بلی آئی ہے، کالی بلی دکھائی دی ہے، کالی بلی مر گئی ہے، کیا ہوا؟ کالی بلی ہم پال رہے ہیں، یا کالی بلی نے دودھ پی لیا، کیا؟ تو اس سے ہمیں پورا معنی سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس کو ہم کہیں گے مرکب ناقص. ٹھیک ہے، جس سے پورا معنی سمجھنے سے ہم قاصر رہتے ہیں. جیسے سبز کپڑا. اب سبز کپڑا کیا ہے؟ وہ پھٹ گیا ہے، اس کو لانا تھا یا اس کو دھونا تھا، کیا تھا؟ اسی طرح 6 آم، یہ الحمدہ والا آم ہے. 6 آم، 6 آم سے کیا مراد ہے؟ یہ آم مجھے لگتا ہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، اس کو تھوڑا اوپر کر دوں. 6 آم سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہمیں مرکب ناقص میں اس چیز کی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے مرکب تام کا لفظ استعمال کرنا ہے. لفظوں کا مرکب تام میں لفظوں کا ایسا مرکب یعنی ایسا مجموعہ جس سے کسی بات کا پورا پتہ مل جائے، اسے مرکب مفید بھی کہتے ہیں. جیسے مثلا فار ایگزامپل کالی بلی پھر آئی، یعنی جو بلیک کیٹ ہے وہ دوبارہ سے واپس آئی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ شاید پہلے آئی تھی، اب دوبارہ آ رہی ہے. تو اس سے ہمیں پورا مطلب پتہ چل رہا ہے. ہم نے 6 آم کھائے، تو اس کا کھائے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس چیز کا پورا جو ہے علم ہو رہا ہے کہ ہم ان 6 آم کو کرنا کیا ہے، یہ ہم نے کھا لیے. اسی طرح سے سبز کپڑا، تو اسے سبز کپڑا سے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے آپ نے سبز کپڑا کیوں نہیں لایا. تو یہ کسی کی بچے کی یا کسی کی ڈیمانڈ ہوئی ہوگی، تو وہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ چیز جو مانگی تھی کیوں نہیں لائی ہے. جار اور مجرور. اب جار وہ حروف یا جز ہوتا ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کہتے ہیں نون پر اثر ڈالے، اور اردو میں حروف جز یا جار یہ ہیں کون کون سے؟ میں، پر، جس کو حروف جار ہم کہتے ہیں پریپوزیشن. یہ ہم نیچے لکھا ہوا ہے میں نے. پریپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ پریپوزیشن. تک، کوئی، سے، کا، کے، کی وغیرہ، کے لیے، ساتھ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ہم پریپوزیشن جب انگلش میں ہم پڑھیں گے تب بھی ہم اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے. وہاں پر میں یہ ورڈ جو ہے حروف جار بتاؤں گا. وہ حروف معنوی ہیں جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ، فعل کہتے ہیں ورب کے ساتھ، ربط دیتے ہیں یعنی جوڑتے ہیں. جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوتا ہے ان کو مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ مجرور. یعنی ہم نے نون اور ورب کو ملانے والا جو ورڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف جار، جس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں. اب ہم تھوڑا اس کو دیکھیں گے کون کون سے حروف جار ہیں کون کون سے. جیسے میں. اب میں کا استعمال ہم کرتے ہیں کتاب میں تصویر ہے. کتاب آ گیا اسم، تصویر ہے.
تصویر یہ بھی اسم آ گیا، دو اسموں کو جڑانے والا، ٹھیک ہے۔ کتاب اس کو کہ ہم کیا کہیں گے، یہ ہے ورب، یہ نون، اور تصویر یہ بھی ایک نون ہے، چیز ہے، کسی چیز کا نام ہے تصویر، تو اس کو سینٹر میں ملانے والا کیا ہے؟ ہم اگر ایسے کہتے ہیں کتاب تصویر ہے تو اسے کیا مطلب ظاہر ہوتا ہے؟ تو ہم جب کہیں گے کتاب میں تصویر ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بک ہے، اس میں کوئی فوٹوز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پر، اب پر کیا ہے؟ میز پر قلم رکھا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے میز قلم رکھا ہے تو اس سے کیا سمجھ آتا؟ تو جب ہم نے پر بیچ میں لگا دیا، میز پر قلم ہے، یہ دونوں اسم ہیں، یعنی اس نونس ہیں، ٹھیک ہے۔ سے، وہ لاہور سے آیا، اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ اسم ہے اور یہ ورب ہے، یعنی فعل ہے، کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دو اسموں کو جوڑنے والا حرف وہ اسم جار کہلاتا ہے، یا ایک اسم یا ایک فعل یعنی نون اور ورب کو جوڑنے والا وہ حرف جار ہے۔ کو، میں نے علی کو بلایا، تو یہاں پر جو یہ کو ورڈ ہے یہ حرف جار ہے۔ اسی طرح تک، ہم سکول تک پیدل گئے، سکول آ گیا اسم، پیدل آ گیا ورب یعنی فعل، فعل، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسی کیفیت ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کام کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں ایسا، ورب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کسی نون کے بارے میں کوئی ایکشن بتاتا ہے کہ اس نون نے کیا کام کیا یا اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے اسم، ہم سکول تک پیدل گئے، ہم سکول تک کیا کیسے گئے؟ پیدل گئے، تو پیدل یہاں جو ہے یہ آ گیا ورب، ٹھیک ہے۔ کے لیے، یہ تحفہ تمہارے لیے، یہاں پر یہ مسٹیک ہے، یہ تحفہ تمہارے لیے ہے۔ کے ساتھ، احمد دوستوں کے ساتھ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اسم کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ کے بغیر، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں، یہاں کے بغیر پانی زندگی ممکن نہیں، تو اس سے کیا مطلب ظاہر ہوتا ہے؟ جب تک ہم اس کے ساتھ پانی کے بغیر یا پانی میں وغیرہ کچھ کوئی پریپوزیشن یا حروف جار کا استعمال کریں گے تب ہی جا کر سینٹینس مکمل ہو پائے گا۔ کے پاس، میرے پاس ایک کتاب ہے، میرے ایک کتاب ہے، اس سے کیا ہم جانتے؟ تو ہم نے پورا پڑھا میرے پاس ایک کتاب ہے، تو اس سے جو پاس حرف ہے یہ ہمیں دو اسموں یا ایک اسم یا ایک فعل کے درمیان جو ہے رابطہ قائم کرتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے حروف جار کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بہت ساری ایگزامپلیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، کیونکہ حروف جار آپ کے اس انشاء جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے خوش آمد، اس کے اختتام پر آپ کو جو کوشچنس پوچھے گئے ہیں ان کے بعد اس کا خلاصہ پوچھا گیا ہے، اس کے بعد ہی کچھ گرامر کا پورشن آپ کو پوچھا گیا ہے، کیونکہ اس میں جار اس خوش آمد میں کہیں استعمال ہوا ہوگا، تو اسی کے تحت آپ کو یہاں پر پوچھا گیا ہے۔ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس گرامر کے لیے ایک الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، جس میں ہم ایک پلے لسٹ بنائیں گے، جس میں ہم شروع سے گرامر کا پورشن پڑھیں گے، جیسے ہم حروف تہجی کیا ہے، لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کے اقسام، پھر اسم ہے، اسم کے اقسام، پھر اسی طرح سے جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں پارٹ آف سپیچ، یہاں پر ہم پڑھیں گے اسم، فعل، حروف، یہ سب کیا ہے۔ پھر اس طرح سے کنجکشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، متعلق فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم الگ الگ ضمیر کیا ہوتا ہے، اس طرح کے ہم جتنی بھی گرامر کے ٹاپکس ہیں جو 10th کلاس کے لیے امپورٹنٹ ہے اور جو بورڈ ایگزام میں آپ کو آتے ہیں، اس کے متعلق ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، ایک پلے لسٹ بنائیں گے، جہاں پر ہم 5-10 ویڈیوز میں ان پوری گرامر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے لائک، شیئر اور ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور اگر کوئی آپ کے
पास कोई क्यूरी है, आपके कोई सवालात हैं, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। तो मैं कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा दूं, ताकि जो भी आपके सवालात होंगे वो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकेंगे। तब तक आप जो है कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट पढ़ने की और उनके जवाबात देने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।